نام حاطب ہے، ابو محمد یا ابو عبداللہ کنیت، اور والد کا نام ابو بلتعہ تھا۔ سلسلہ نسب میں اختلاف ہے، بعض قحطانی نسل قرار دیتے ہیں اور بعض بنو لحم بن عدی کا ایک ممبر بتلاتے ہیں، جو ایام جاہلیت میں قبیلہ بنو اسد کے حلیف تھے۔ تاہم اصحاب سیر کا عام رجحان یہ ہے کہ ان کا آبائی وطن ملک یمن تھا۔ مکے میں غلامی یا حلیفانہ تعلق کے باعث سکونت پذیر تھے۔ ایام جاہلیت میں شاعری و شہسواری کے لحاظ سے مخصوص شہرت کے مالک تھے۔ قبل از ہجرت ایمان لائے اور جب مدینہ اسلام کا مرکز قرار پایا تو وہ بھی اپنے غلام حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ وارد یثرب ہوئے۔ یہاں حضرت منذر ابن محمد انصاری رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا مہمان بنا لیا اور حضرت خالد ابن رحیلہ رضی اللہ عنہ سے مواقعات ہوئی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، خندق اور تمام مشہور معرکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ غزوہ حدیبیہ سے واپس آ کر سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقوقس والی مصر کے پاس مبلغ اسلام بنا کر بھیجا۔ رقعہ دعوت کا مضمون یہ تھا: اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، کہ میں تم کو دعوت اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام قبول کرو گے تو تم محفوظ رہو گے اور خدا تم کو دوگنا اجر دے گا، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو تمام قبطیوں کا گناہ تم پر عائد ہوگا۔ اے اہل کتاب، تم ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں باہم مساوی ہے، یعنی ہم لوگ صرف ایک خدا کی پرستش کریں، کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے بعض اپنے بعض کو خدا کے آگے پروردگار نہ بنائیں۔ حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے مصر پہنچ کر مقوقس کے دربار میں نامہ مبارک پیش فرمایا اور حسب ذیل مکالمے سے اس کو اسلام کی ترغیب دی۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے کہا، تم سے پہلے یہاں ایک ایسا فرما رواں گزرا ہے جو بزعم خود اپنے آپ کو خدائے برتر سمجھتا تھا، لیکن حق سبحانہ و تعالی نے اس کو دنیا و آخرت کے عذاب میں گرفتار کر کے عبرتناک انتقام لیا۔ تم کو غیروں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم خود مرقع عبرت بن جاؤ۔ مقوقس: ہم ایک مذہب کے پابند ہیں جس کو اس وقت تک تم نہیں چھوڑ سکتے جب تک کوئی دوسرا مذہب اس سے بہتر ثابت نہ ہو جائے۔ اس پر حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم تم کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو تمام مذاہب میں سب سے زیادہ مکمل ہے۔ اس نبی نے جب لوگوں کو اس کی دعوت دی تو قریش نے سخت مخالفت کی، اس طرح یہودیوں نے سب سے زیادہ عداوت ظاہر کی، لیکن نصارہ نسبتاً قریب تر تھے۔ قسم ہے موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے محمد کی بشارت دی ہے، اور جس طرح تم یہودیوں کو انجیل کی طرح بلاتے ہو، اسی طرح ہم تم کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے زمانہ بعثت میں جو قوم موجود ہوتی ہے وہ ان کی امت ہوتی ہے اور اس پر ان کی اطاعت فرض ہے۔ چونکہ تم نے ایک نبی کا زمانہ پایا ہے، اس لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم تم کو دین مسیح سے پھیرتے نہیں بلکہ اسی راہ پر لے جانا چاہتے ہیں۔ مقوقس نے کہا، کیا در حقیقت محمد نبی ہیں؟ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے کہا،
کیوں نہیں؟ مقوقس نے کہا قریش نے جب ان کو اپنے شہر سے نکال دیا تو انہوں نے بد دعا کیوں نہ کی؟ حضرت حاتم رضی اللہ عنہ گویا ہوئے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام رسول خدا ہیں؟ اگر ایسا ہے تو انہوں نے صلیب پر کیوں نہیں اپنے قوم کے لیے بد دعا فرمائی؟ اس دل نشیں جواب پر مقوقس نے بے اختیار صدائے تحسین و آفرین بلند کی اور بولا بے شک تم حکیم ہو اور ایک حکیم کی طرف سے آئے ہو۔ میں نے جہاں تک غور کیا ہے یہ نبی کسی لغو کام کا حکم نہیں دیتا اور نہ پسندیدہ امور سے باز رکھتا ہے۔ میں نہ اس کو گمراہ جادوگر کہہ سکتا ہوں اور نہ جھوٹا کاہن کہہ سکتا ہوں۔ اس میں نبوت کی بہت سی نشانیاں ہیں، میں عن قریب اس پر غور کروں گا۔ اس کے بعد اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک ہاتھ میں لے کر ہاتھی کے دانت کے ایک ڈبے میں بند کیا اور مہر لگا کر اپنی پیش خدمت کنیز کی حفاظت میں دے دیا۔ مقوقس نے حضرت حاتم رضی اللہ عنہ کو نہایت عزت و احترام سے رخصت کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گراں قدر تحائف ساتھ کر دیے، جن میں ماریا و سیرین، 2 لونڈیاں، دلدل نام کے ایک خنجر اور بہت سے قیمتی کپڑے تھے۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کی تیاریاں ہوئی اور غنیم کو بے خبر رکھنے کے لیے تمام احتیاطی تدبیریں عمل میں لائی گئیں۔ حضرت حاتم رضی اللہ عنہ گو مکے کے رہنے والے نہ تھے، تاہم ایام جاہلیت میں قریش سے جو تعلقات پیدا ہو گئے تھے اس نے ان کو احباب قدیم کی مواسات پر برانگیختہ کیا۔ انہوں نے ان تیاریوں کے متعلق خط لکھ کر ایک عورت کی معرفت مکے کی طرف روانہ فرمایا، لیکن کشاف غیب نے قبل از وقت اس راز کو تشت از بام کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ روضہ خاخ کے پاس جا کر اس عورت سے خط چھین لائیں۔ غرض خط گرفتار ہو کر آیا اور پڑھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا حاتم یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں عجلت نہ فرمائیے، میں قریشی نہیں ہوں، تاہم ایام جاہلیت میں ان سے تعلقات پیدا ہو گئے تھے، چونکہ تمام مہاجرین اپنے مکی اعزاء و اقارب کی حمایت و مساعدت کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے بھی چاہا کہ اگر نسبی تعلق نہیں ہے تو کم سے کم اس احسان کا معاوضہ ادا کر دوں جو قریش میرے رشتہ داروں کے ساتھ ملحوظ رکھتے ہیں۔ میں نے یہ کام مذہب سے مرتد ہو کر یا کفر کو اسلام پر ترجیح دے کر نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کچھ سچی بات تھی اس نے ظاہر کر دی، اس لیے اس کو کوئی برا نہ کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ خدا اور رسول اور مسلمانوں کی خیانت کا مرتکب ہوا ہے، اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ ارشاد ہوا کیا معرکہ بدر میں یہ شریک نہ تھا؟ خدا نے تمام اہل بدر کو اجازت دے دی ہے کہ تم جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان درگزر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد اعداء اسلام سے الفت و مودت کی ممانعت کی گئی اور قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کہ اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ،
تم ان کی طرف محبت سے پیش آتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس جو مذہب حق آیا ہے اس کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول نے ان کو دوبارہ مقوقس کے دربار میں بھیج کر ان کی وساطت سے ایک معاہدہ ترتیب دیا جو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے حملہ مصر تک طرفین کا معمول بھی تھا۔ سن 65 برس کی عمر پا کر 30 ہجری میں راہ گزین عالم جاویدہ ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور مسلمانوں کے ایک بڑے مجمع نے سپرد خاک کیا۔ وفا شعاری، احسان پذیری اور صاف گوئی ان کے مخصوص اوصاف ہیں۔ احباب اور رشتہ داروں کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے مشرکین کو جو خط لکھا وہ در حقیقت انہی جذبات پر مبنی تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نیت خیر و صاف گوئی کو ملحوظ رکھ کر ان سے درگزر فرمایا، اور ان کا ذریعہ معاش تجارت اصلی ذریعہ معاش تھی۔ انہوں نے کھانے کی ایک دکان سے نہایت کثیر نفع حاصل کیا، چنانچہ وفات کے وقت 4000 دینار نقد اور بہت سے مکانات چھوڑے۔ حلیہ یہ تھا، موزوں اندام، چہرہ خوبصورت، انگلیاں موٹی اور قد کسی قدر چھوٹا تھا۔